توسط سے آج دنیا بھر میں دین اسلام کی ایک بڑی خدمت انجام دی جا رہی ہے۔ ایک دو ملک نہیں بلکہ کئی ایسے ممالک ہیں، ان گنت ممالک میں آج علامہ طاہر القادری صاحب کی کتابوں کو پڑھا جاتا ہے، آپ کے لیکچروں کو سنا جاتا ہے، باضابطہ طور پر دینی نصاب کے ذریعے سے ان کی دنیا اور آخرت کو سنوارا جاتا ہے، بہترین انسان بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آج کے اس لڑنا انسان سے لڑنا تو ایک الگ بات ہے، مگر ساری دنیا میں جہاں پر مسلمان کو ایک دشمن دنیا بنا کر کے پیش کیا گیا ہے، آج مسلمان کو جہاں پر ساری دنیا کے لیے مصیبت، ساری دنیا کے لیے ٹینشن، ساری دنیا کے لیے ایک طرح سے یہ بوم بن کر کے ساری دنیا جس کو پیش کر رہی ہے کہ یہ اس کے طرف سے ساری مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، یہ مسلمان جو ہوتے ہیں یہ آتنکوادی ہوتے ہیں، ان سے آتنک پھیلتا ہے۔ اس طرح کا جو ماحول کریٹ کر کے رکھا گیا ہے، ایسے ماحول میں بھی اگر کوئی غیر مسلموں میں سے وہ لوگ جو غیر ہو کر کے اپنے اپنے مذہبوں کے اونچے عہدے پر بیٹھنے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ علامہ طاہر القادری آج کے اس دنیا میں محبت، الفت اور امن کا پیغام دینے والا ہے، تو یہ مسلمانوں کے لیے فخر کی بات ہے۔ مسلمانوں کے لیے فخر کی بات ہے کہ آج پرایا گئے، ہم اپنی پیٹھ تھپکے، یہ الگ بات ہے، میں صاحب کے تھپکوں، صاحب عالم صاحب کے تھپکے، انہوں ان کی تھپکے، یہ الگ بات ہے۔ آج دنیا علامہ طاہر القادری صاحب کی خدمات کو قبول کرتے ہوئے آج دنیا یہ کہنے پر خوشی محسوس کر رہی ہے کہ امت مسلمہ میں ایسے بھی لوگ ہیں جو ساری دنیا کے لیے امن کا پیغام دے رہے ہیں، ساری دنیا کے لیے محبت کا پیغام دے رہے ہیں، ساری دنیا کے لیے وہ بلا رہے ہیں کہ آؤ محبت کی طرف آؤ، امن کی طرف آؤ، راحت کی طرف آؤ۔ ایسے دور میں جہاں پر خود ساتھ میں کھڑے ہونے والے، کلمہ پڑھنے والے، جنہیں یہ کہے کہ بھئی ان کا ساتھ دینا دشمن کا ساتھ دینا ہے۔ اللہ اکبر۔ بات یاد رکھیے کہ جو دشمن بغل میں ہی ہوتے ہیں، اور ایک بات یاد رکھیے کہ جتنی آپ کی مخالفت ہوگی اتنے آپ مشہور ہوں گے۔ وہ الگ لوگ ہیں کہ جن کے صاحب ہوتے نہیں ہیں، مریداں اڑاتے ہیں، مگر دنیا جہاں پر مخالفت پر اتر آتی ہے، بندہ اپنے مقام پر ڈٹ کر کے جو ہے مقابلہ کرے اور ساری دنیا کو بتائے کہ جو ہے امن کا پیغام، مصیبتوں سے امن کا پیغام پر جو ہوتا ہے، امن کا پیغام دینے والا مصیبتوں سے کتراتا، گھبراتا نہیں ہے، بلکہ پوری استقامت کے ساتھ آنے والے چیلنجز کا سامنا کرتا ہے اور دنیا کو اپنی بات منوا کر کے رہتا ہے، اور وہ بات منوانے والی ذات کا نام طاہر القادری ہے، جس کے سر پر خواجہ معین الدین کا ہاتھ ہے، خواجہ شہاب الدین کا ہاتھ ہے، خواجہ بہاؤالدین کا ہاتھ ہے، اور غوث اعظم کی غلامی کا پٹا جس کے گلے میں ہے وہ طاہر القادری۔ اچھے جہاں پر اکھڑ جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے ہی ملک میں جو اغیار میں مشہور ہو چلا تھا، اپنوں کی تنقید تو اس کے ساتھ تھی، مگر اس کے گلے میں کسی کا پٹا نہیں تھا، تو بے پٹے کے ایسا نکل گیا ہے، آج تک آ نہیں سکتا۔ غلامی نسبت جو کام کرتی ہے اس کا ایک اپنا الگ ہی انداز ہے، میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں، بس اتنا کہہ دیتا ہوں کہ میرے پیر کی حمایت میرے ساتھ ہے تو بس ہے، میری ٹھوکروں میں منزل، مجھے ہر بھنور کنارہ، تو یہ طاقت ہوتی ہے سلسلوں سے وابستہ رہنے کی، اور علامہ طاہر القادری سلسلوں سے وابستہ رہنے والوں کی بڑی عزت کرتے ہیں، اور اس کے سب سے بڑے گواہ ہمارے درمیان تھے اور گواہ ہیں۔ گواہ حمدانی پیرا صاحب ہیں، اور حضرت رفیق المشائخ حضرت سید شاہ عبد القادر صاحب قبلہ، عارف صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالیہ، اللہ تعالیٰ آپ کو غریق رحمت فرمائے، آپ کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔
ایسے ایسے چاہنے والے حضرت علامہ قادری صاحب، علامہ طاہر القادری صاحب کے، کہ جب آپ کا اصول درس حدیث کا بیان تھا وہاں پر ہم سے پہلے حضرت موجود، حضرت عارف صاحب قبلہ ہم سے پہلے وہاں پر موجود، 2 دنوں کے پروگرام میں برابر سے موجود، کئی ملاقاتیں تو طاہر القادری صاحب سے ہوتی رہی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ 2 دنوں کے پروگرام میں وہاں پر بھی موجود، بنگلور کے پروگرام میں موجود، جہاں دیکھو وہاں حضرت کے ساتھ ساتھ ہیں، طاہر القادری صاحب کے ساتھ ہمارے رفیق المشاہد ہیں، خط خطوط بھی چلتے رہے نہ، ساتھ ساتھ رہے ہیں۔ اچھا ایک بات بتاؤں کہ صرف رفیق المشاہد کی جو محبت نہیں کرتے تھے، محبت نہیں کرتے تھے، تسکین المشاعر بھی حضرت طاہر القادری صاحب سے محبت فرما رہے ہیں۔ اس کا سچا ثبوت کیا ہے؟ ایک بات تو جو ہے آپ کی سمجھ میں آ جائے گی کہ حضرت تقریباً 15 سال 2015 سے پہلے ایک مجلس میں آپ نے کہا تھا کہ وہ کسی سے درود پڑھتا ہوا سنا، کٹ درود، کیا تھا؟ کٹ درود، آج کل سب شارٹ کٹ آتا ہے، کٹ درود تھا۔ کٹ درود سن کر کے جو ابھی ایسا کوئی فتنہ نہیں تھا، حضرت نے کہا تھا کہ حافظ صاحب انہیں آدھا درود پڑھ رہا ہے، جن کو آدھا کرتا کیا کہ دیکھو بولے دبے ہوئے فتنوں کو اٹھانے والا ہی آدھا درود پڑھنے والا نکلا۔ میں اس کی بحث میں جانا نہیں چاہتا، سمجھدار کے لیے اشارہ کافی، سمجھدار کے لیے اشارہ کافی۔ بہت پہلے تو وہ حضرت کی طبیعت کا مسئلہ کیا تھا کہ حضرت کی طبیعت خراب ہے، مجھے کہتے ہیں کہ حافظ صاحب آپ کے دل میں خواہش ہے کہ پروگرام میں شریک ہونا ہے تو آپ پروگرام میں جائیے، کون سے اصول درس حدیث حیدرآباد میں، آپ جائیے، اجازت دیے۔ اجازت دینے کے بعد حافظ محمد عمران قادری صاحب جو آپ کے بلال مسجد کے امام صاحب ہیں، وہ حضرت کے خدمت میں تھے، تو 2 دنوں کا پورا بیان، اس دور میں کیا تھا، وہ موبائل میں فوٹو دیکھنے کا نہیں تھا، ویڈیو کال نہیں تھا، بس آڈیو کال تھا، تو آڈیو کال کی بھی اتنی سہولت نہیں تھی، فل کال کے ساتھ جلسے میں بیٹھنے والوں کے ساتھ میں ان سے کہنا کہ بھئی تم موبائل آن کرو، وہاں پر موبائل آن ہے، 3 گھنٹے کا بیان ہوا تو 3 گھنٹے تک حضرت بستر عدالت پر لیٹے ہوئے ہیں، پورا بیان سن رہے ہیں، پورا بیان سن رہے ہیں۔ اور اس کے آگے کی بات بولوں، میں بولا کہ نسبت پوری ذمہ داری کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، لوگ جو ہے جہاں سے پاتے ہیں وہاں کا نام لینا بھول جاتے ہیں، جہاں سے پڑھتے ہیں اس کا نام لینا بھول جاتے ہیں، شان میں فرق آ جاتا ہے، اپنے نام سے ادارے چلا لیتے ہیں، مگر جہاں سے پہچان ملتی ہے وہاں سے بھول جاتے ہیں۔ ہم بھولنے والوں میں سے نہیں ہیں، ہماری بھٹی ایسی ہے کہ ہم بھولنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ ارے وہ کتا نہیں بھولتا، ہم انسان ہو کر کے بھول جائے گا، ہم انسان ہو کر وفاداری نہیں ہو سکتی، دکھاوا ہو سکتا ہے، ایک دن ننگا ہوگا سب، دکھاوا کرنے والا زیادہ دن چھپ کے نہیں رہ سکتا، ٹھیک ہے؟ بتاؤ میں آپ کو 3 گھنٹے 6 گھنٹے اصول حدیث پر علامہ طاہر القادری صاحب کا لیکچر، جتنے حدیثیں علامہ طاہر القادری صاحب نے اس پروگرام میں 2 دن میں سنائی، وہ پوری کی پوری حدیثیں ہم نے ہمارے حضرت سے سن لی تھی۔ فرق صرف اتنا، فرق اتنا فرق کہ حضرت حدیث بولتے تھے، ضرور حدیث بولتے تھے، کتاب کا حوالہ نہیں بولتے تھے، کتاب کا حوالہ نہیں بولتے تھے، وہ تمام تر کتاب کے حوالے، وہ تمام کتابوں کے حوالے اس اصول درس حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے، وہ تمام حوالے۔ ذرا سوچئے کہ جو اس سنگت میں رہنے کا فائدہ کیا ہوگا۔ اسی لیے میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ پیران طریقت کے سنگت میں رہو، اپنے پیروں کے ساتھ ملو، ان کی سنگت و صحبت میں رہو، شیخان طریقت کے جو سنگت و صحبت میں رہو، وہاں سے لو ملتا ہے، لو سمجھ میں نہیں سمجھ میں آ رہا پوچھ کر کے لو۔ آج کا دور تو بڑا خطرناک ہے، اس دور میں تو میں تو بولوں گا کہ بابا گوگل بابا کی سنگت سے زیادہ، گوگل اماں کی سنگت و صحبت سے زیادہ جو تمہارے درمیان جو پیران طریقت ہے ان کی بارگاہ میں رہو، ان کی سنگت میں رہیں گے تو تمہاری آخرت سنورے گی، علماء کی سنگت میں رہیں گے تو تمہارا ظاہر سنورے گا،
इंटरनेट के संगत में रहेंगे, मालूम नहीं कितने इंटर में आप चले जाएंगे, पता नहीं चलेगा। इंटर मैं तमाम हाज़रीन का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। खुसूसी तौर पर हमारी ये जो टीम है मिनाजुल कुरान इंटरनेशनल की जो टीम है, वो तमाम टीम का भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि आज के इस प्रोग्राम में आप सबको मदद किया और अच्छे तरीके से उसको रुबे अमल लाया। और हज़रत अल्लामा ताहिरुल क़ादरी साहब का ये 75वां जो है यौम पैदाइश है। हम तो ये चाहेंगे कि मौला आपको उम्र 100 साल की अता फरमाए और 100 साल की उम्र तक भी आपसे दीन की खिदमत लेते रहे। और भी बहुत सारे आपके तसानीफ मैदान में आने हैं, और भी बहुत सारे काम आपसे वजूद में आने हैं, और भी बहुत सारे खिदमत आपसे वजूद में आने हैं। तो इसके लिए हम बस जो है ये दुआ करेंगे कि मौला पाक आपको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए और बेहतरीन जिंदगी अता फरमाए, दीन की खिदमत। और भी अल्लाह पाक आपसे बेहतर से बेहतर आपसे दीन की खिदमत लें, क्योंकि हर दौर में दीन के खादिमों की जरूरत रही है। अल्लाह पाक आपसे खिदमत ले रहा है, तो अल्लाह पाक आपकी खिदमत को कबूल फरमाए। आपकी मोहब्बत में हम सब यहाँ जमा हुए हैं, हमारे आने को कबूल फरमाए, बैठने को कबूल फरमाए। मैं अपने कलिमात को समेटता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।